اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشف وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج لیسن نمبر 203 ہم گفتگو کریں گے آج انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے جیسے کہ ہر بار میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ کلپ آپ تنہا نہ دیکھیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی دکھائیں اور اپنے کانٹیکٹس میں بھی فارورڈ کریں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے بچوں تک، آج کل کے نوجوانوں تک کوئی ایسی بات پہنچ جائے جو ان کے دل کو چھو لے۔ تو آج کی گفتگو اس بات پہ ہوگی کہ پروردگار عالم اگر کوئی مصیبت بھی دیتا ہے تو اس میں بھی ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ ہم کبھی کبھی مصیبتوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں اور نالاں رہتے ہیں، پروردگار سے شکایت کرنے لگتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم مصیبت بھی دیتا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ضرور ہے۔ ایک بہت بڑے عبادت گزار کا واقعہ کہ پہلے وہ بالکل بے نمازی تھا، نماز سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا، ہر برا کام کرتا تھا۔ ایک دن بیٹھ کے نوجوانوں کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا، اس کی بیوی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، تو فون آیا کہ آپ کی وائف کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، فوراً ہاسپٹل لے جانا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں آ جاتا ہوں، پھر بیٹھ کے تاش کھیلتا رہا، اور اس کا کام ہی یہ تھا جوا کھیلنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کو ہنسانے کی خاطر کسی کا دل دکھانا۔ بہرحال پھر سے فون آیا کہ بہت طبیعت خراب ہے، فوری ہاسپٹل لے جانا ہے، ہم لے کے جا رہے ہیں، آپ وہیں آ جائیے۔ کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ یہ نکلا، دیکھا کہ ایک اندھا فقیر بیچارہ سامنے سے آ رہا تھا، اس نے مدد مانگی، اس نے اس کے پیروں میں پیر لڑا دیے جس سے وہ گر گیا۔ اس کے دوست سب ہنسنے لگے، یہ بھی ہنستا ہوا گزر گیا۔ اور جب یہ ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دیر کر دی، بہرحال ہمیں فوراً آپریشن کر کے بچے کو نکالنا پڑا، اور آپ کی بیوی بچہ دونوں خیریت سے ہے، لیکن آپ کا بچہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں۔ اسے بہت صدمہ ہوا، اسے لگا کہ ایک بہت بڑا مصیبتوں کا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ حالانکہ اس کے 2 بیٹے اور بھی تھے، لیکن اس کے ذہن میں آیا شاید اللہ نے مجھے اس فقیر کو گرانے کی وجہ سے، اس اندھے کو گرانے کی وجہ سے مجھے اس بات کی سزا دی ہے۔ اس بات کے تصور سے بس وہ بچے سے نفرت کرنے لگا، کبھی بچے کو اٹھاتا نہیں، کبھی اس سے کھیلتا نہیں، کبھی اس کو پیار نہیں کرتا۔ جب بھی وہ بچہ اس کے قریب آنا چاہتا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے دور کر دیتا، حالانکہ ماں اس کی طرف پوری متوجہ تھی، ماں کا پیار برابر مل رہا تھا، باپ کا پیار اسے نہیں مل رہا تھا۔ دھیرے دھیرے بچہ بڑا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ وہ 10 سال کا ہو گیا تو اس نے اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ چلو میں آپ کو آج مسجد کو لے کے جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ مسجد کہاں ہے، تمہاری تو دونوں آنکھیں نظر نہیں آتی۔ کہا میں لے کے چلتا ہوں۔ اس نے بھی آزمانے کے لیے کہا اچھا چلو۔ یہ لے کے بچہ سیدھے مسجد کو پہنچا، اور مسجد کو پہنچنے کے بعد اس نے سوچا کہ بچہ کیسے مسجد کو آ گیا، جبکہ اس کا یہ راستہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا بیٹا تجھے کیسے پتا چلا مسجد یہ؟ کہ میری ماں مجھے لایا کرتی تھی۔ اس کے بعد بچے نے کہا کہ آپ قرآن اٹھائیے اور سورہ کہف کھولیے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب یہ بڑا شرمندہ ہوا، یہ پہلی مرتبہ مسجد کو آیا تھا، پہلی مرتبہ قرآن کو ہاتھ لگایا تو اسے پتا بھی نہیں تھا کہ سورہ کہف کہاں۔ پریشان ہو کے بچے کو دیکھنے لگا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، اسے احساس ہوا، رونے لگا۔ میرا بیٹا اندھا ہے لیکن اسے جتنا شعور ہے خداوند عالم کا اور جتنی بندگی اس کے اندر ہے، میرے اندر کیوں نہیں پائی جاتی۔ رونے لگا کہ اسے پتا بھی نہیں تھا سورہ کہف کا ہے۔ کہا بیٹا تجھے سورہ کہف آتی ہے؟ کہا بالکل، میری ماں نے مجھے حفظ کرایا۔ اب اس دن سے اس کی زندگی بدل گئی، وہ بچے کو چاہنے لگا اور روز مسجد کو آتا، نماز پڑھتا، اور یہاں تک کہ بہت پرہیزگار ہو گیا۔ اس کو کیمپ پڑا اور وہ کیمپ میں چلا گیا، اور سفر میں بار بار گھر فون کرتا اور بار بار پوچھتا میرا بچہ کیسا ہے۔ کچھ دنوں ایسا ہوا کہ وہ فون نہیں کر سکا مصروفیت کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب گھر آیا تو پہلی مرتبہ اس نے آواز دی کہ میرا بیٹا تو کہاں ہے؟ دونوں بچے دوڑتے ہوئے آئے، اس کے سینے سے لگ گئے، کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں؟
وہ بچہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب بیوی نے کہا کہ آپ سفر میں تھے، وہ بہت بیمار ہوا اور اس کے بعد گزر گیا، اللہ نے ایک نعمت دی تھی اس کو واپس لے لی۔ اب اس کو احساس ہوا اور یہ رونے لگا کہ پروردگار، جس کی وجہ سے مجھے تو ملا وہی مجھ سے دور ہو گیا، شاید اس کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ مجھے راہ راست پہ لائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں کب کس کو اللہ ہدایت دیتے۔ کبھی کبھی چھوٹا موٹا نقصان بھی ہمیں ہوتا ہے تو اس میں بھی وجہ ہوتی ہے، لہٰذا خدا سے شکوہ نہ کریں، نالہ نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ کہیں کہ تو نے یہ مصیبت دی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہے، اس مصیبت کو میرے لیے مبارک قرار دے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت والسلام۔ مولوی عباس علی کوئی کا سلام قبول کرے اور دعا کریں کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب کو مولا اپنے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔